لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا مہربان اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، اے اول و اے آخر اللہ، اے ظاہر و اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا منانا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا دا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المؤمنین دی کرسی لوانا دا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا دا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا دا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے کل تو زیادہ سب تو زیادہ ہر تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے کل تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے کل تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا صانع کل مصنوع، یا خالق کل مخلوق، یا رازق کل مرزوق، یا فارج کل محموم، یا کاشف کل مکروب، یا ناصر کل مخذول، یا راحم کل مرحوم، یا ساتر کل معیوب، یا ملجا کل مطرود، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما۔ میرا اللہ حسن گناہگارن و جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف سیدہ قائم آل محمد علیہ السلام دا دیدار نصیب فرما۔ اکھاں دیدار دے قابل ہو جان، ساڈی اکھاں دے گناہ معاف فرما، ہاتھ امام دی بارگاہ دے قابل ہو جان، ساڈے ہتھاں دے گناہ معاف فرما۔ میرا مہربان اللہ ساڈے دل اپنی اطاعت دے نور نال، اپنی محبت دے نور نال بہراور فرما، منور اور روشن فرما، ہر عمل
جس عمل تیری ذات راضی ہے میرا اللہ، گو ساڈا اس عمل دل راضی نہیں، پر تیری رضا ہے میرا اللہ، عزت رسول دا واسطہ ہی سن ہر ایسے عمل دی توفیق عطا فرما۔ جس عمل تیرا قہر تیرا غضب ہے میرا اللہ، پر بندہ راضی ہے مگر تیری ناراضگی اس عمل تیری ذات دا قہر تیری ذات دا غضب ہے اس عمل میرا اللہ، عزت بطول دا واسطہ انسان ہر ایسے عمل تو اپنی پناہ عطا فرما۔ میرا مہربان اللہ اپنی عظمت دا واسطہ ہی راہ قرآن، راہ مصطفیٰ، سیرت محمد و آل محمد عمل پیرا فرما۔ میرا مہربان اللہ اس فاتحہ دا ثواب اور اس مجلس پاک دا ثواب مرحوم مغفور مار سرفراز دا دعانا و اہلیہ مرحومہ اور اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما۔ مظہر عباس دے بیٹے دے مرحوم مغفور دے درجات بلند فرما۔ حاضرین مجلس دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ قبرہ منور روشن تحت نگاہ کشاد و وسیع فرما۔ مرحومین انہاں دے اعمال دا میرا اللہ اپنی شان مطابق اجر عطا فرما۔ ایسا اجر جڑا قبر دی ہنیری رات وچ مثل آفتاب ہو جاوے، ایسا عمل میرا اللہ جڑا حشر دی منزلہ واسطے طاقت و سواری ہو جاوے، اور مرحومین دے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت صدقے معاف فرما۔ مریضہ واسطے دعا کردہ جو علیل مریض بیمار آئے، مجلس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دی برکت نال میرا اللہ جو مریض آئے اس سے پل صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرا مہربان اللہ جنہاں دے والدین علیل ہیں، جنہاں دے بچے علیل مریض ہیں، تمام مریضان اس سے پل اس سے لمحہ عزت شبیر علیہ السلام دے صدقے میرا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرا مہربان اللہ جو اولاد دی حاجت حسرت رکھ دیں تو دین دے کام آن والی حق دے راہ وچ کام آن والی تیریاں ماریوں یا لکیراں دی حداں دی حفاظت کرن والی میرا اللہ آتی اللہ واتی الرسول و اولی الامر منکم دی مطیع اولاد، ایسی اولاد تو بے بہا عطا فرما۔ باقی جس نے بھی اولاد عطا کی تھی ہر آفت وبا بلا مصیبت ناگہانی اموات حوادث زمانہ تو میرا اللہ محفوظ اور معمول فرما۔ مار منور حسین، مار عرفان بھائیاں سمیت عزت رزق بخت صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما۔ آخری دعا وچ بھی شرکت کرو میرا اللہ اپنی عظمت دا واسطے ہی زندگی انسان دی بدل جاندی ہے جب روزہ شبیر دی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان دی زندگی وچ لا تعداد بدلاؤ تبدیلیاں رونما ہوندیاں بعد زیارت قبر حسین ابن علی، لا تعداد صراط مستقیم تو ہٹے ہوئے لوگ صراط مستقیم تسا قائم ویکھے جنہاں اکھا نال قربانی ویکھیے پاک نبی دے پاک لال دی کہ اس دین اسلام دی نصرت کیسی بے مثال اور کیسی لازوال قربانی سید الشہداء نے پیش کی تھی۔ دین دی قیمت دا اندازہ شروع ہو جاندہ ہے، دین دی قیمت دا احساس ہوندہ ہے انسان نو جس دین پیچھے سر دیتا ہے پاک نبی دلال، جس دین دی آبادی واسطے جڑا دین اج دے مسلمان واسطے کوئی معنی نہیں پیا رکھدا۔ اج دا مسلمان اپنی زندگی اپنی مرضی نال گزارنا چاہتا ہے، جمعہ مسلمانہ دے گھارے مگر طریقہ کردار مسلمان والا نہیں، اس کو اندازہ نہیں کہ اس دین دی قیمت کی ہے۔ کربلا مولا جاؤ دین دی قیمت دا اندازہ ہوندہ ہے۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ ایسا سلام میرا اللہ جڑا زندگی بدل کے رکھ دے وے، جڑا راہ حق تے قائم کر دے وے،
ایسا سلام جڑا حق اور باطل دے درمیان فرق کرن دی تمیز عطا کر دے وے، اپنی عزت واسطے ہی سن زندگی وچ ایک ایسی زیارت حسین ابن علی نصیب فرمائے جڑے ہوائے میزان تک، رسول اللہ دی بارگاہ تک، میرا اللہ تیری بارگاہ تک، اے عظیم اجر، اے عظیم نعمت زیارت امام حسین علیہ السلام سنبھال کے رکھن دی توفیق عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی وآل محمد۔ جی انشاءاللہ میں وکھدا اللہ پاک کرم فرماوے۔ ویسے سی پورے 2 مہینے جنگ تک دی بھی ساڈی مجلس نہیں ہوندی، لیکن انشاءاللہ کوئی ویکھنے خدا دی ذات کرم کرے حاضری ہو جاوے انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد دا۔ اجازت ہے جی آغاز کریں۔ شکر خدا دی ذات دا کہ صلاح کل شین قدیر نے دین دی گل کرن دا موقع عطا کیتا۔ اللہ کل شین قدیر نے ذہنی چون اس دنیا دی مک جان علی واہ پیچھے رہ جان علی نام بری مک جان علی زندگی دے چکر چورا نے کڈھیا۔ کوشش کر رہا جڑا پل جڑا لمحہ تاجدار مدینہ راہ تے قلب و سینہ دی امت وچ کھلونا نصیب ہو جاوے، بجائے کہ انہاں سجیاں کھبیاں گلاں دساں یا انہاں قرآن دی گل دساں یا 14 دے فرمان دی گل دساں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ 2 ہی چیزاں آقا علیہ السلام کی ذات اعلیٰ صفات امت کے درمیان ہادی بنا کے، راہبر بنا کے، روشنی بنا کے، یہ 2 چیزاں حضور چھوڑ کے گئے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ آقا علیہ السلام دا حکم پورے آدم اسلام بستے حکم ہے۔ حضور دا دسیا ہویا رستہ پورے عالم اسلام بستے راہ ہدایت ہے، پورے عالم اسلام بستے وہ رستہ کامل ہے، وہ رستہ اکمل ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دے سینے کھلو کے ویکھنا پوسی بھی اس دی کتنی ایک طلب دا نام محمد ہے۔ تھوڑی گفتگو ہو جاوے پھر اس دے بعد سب تو پہلے فرمائیں کتاب اللہ ہے، اللہ دی کتاب، اللہ دا کلام۔ ایک ایسا کلام ہے مسلمانوں، یہ ایسا کلام ہے کہ جس دے صفحے تے لکھیا ہوا ہے ذالک الکتاب اللہ باد ارشاد لا ریب فیہ، فرمایا کہ اس سے شک و شبہ دی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، چونکہ کلام اس دا ہے جیڑا کل سچے آدھا خالق ہے، کل سچے کل سچے آدھا خالق ہے۔ آج دی مجلس سے چسا اس حدیث پاک دے اس پہلے حصے میں تھوڑا جا غور کرنا ہے قرآن دی اہمیت نو۔ قرآن دی اہمیت تے تھوڑا جا بولن دا ارادہ رکھنا کہ اہمیت قرآن کی ہونی چاہیے ایک مسلمان دی زندگی وچ، جس
جس کسوٹی اتے مسلمانہ تو اپنے دین دی حقانیت نو، اس دین دے سچے ہون نو ثابت کردا ہے نا دنیا دے سامنے، وہ سچ دی کسوٹی دا نام قرآن ہے۔ آقا علیہ السلام دی ذات، آقا علیہ السلام دی زندگی، ائمہ تحریر علیہ السلام دی امامت، منصوص من اللہ ہونا، جنت جہنم دا ہونا، اس موت تو بعد اگلی زندگی دا ہونا، غائب تے ایمان ہونا، یہ ساریاں چیزاں تسی مسلمان جس معیار تے پرکھ سکتے ہو، اس معیار نو قرآن آکھ دیں۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بجڑی تسی خرید کے کسی جالے چ رکھ دے ہو، کسی الماری چ رکھ دے ہو، لائبریری چ رکھ دے ہو، یا قرآن کو اپنی ساری کتاباں تو اتے رکھ دے ہو، لے آندہ ہے مارکیٹ چو سارے تو اتے رکھ دیتا ہے، قرآن ہے پڑھیا کوئی نہیں بھی ویچ حکم کیے۔ بیٹی دی پرورش کیتی ہے جدو بیڑے چو ٹرن لگی ہے، رخصتی کیتی ہے بیٹی دی جدو گھارے چو الوداع ہون لگی ہے، اس لئے قرآن چاہت اس دے سر تے رکھیا نے، قرآن دی چھائے ٹرنی ہے۔ میں آدھا مسلمانہ قرآن رکھن دا مل سر تے پہ جاسی، تیجے تو ان زندگی ویچ بھی دسی ہے بین پاڑے سے چوستا حکم کیے۔ ہوئے رہے گئے میرے سمیت ہارو بندہ یاد کرے جس اپنے گھاری چون بیٹیاں پردیدار گھاری جو رخصت کیتے ازدواجی زندگی دا حصہ بنے، سر تے قرآن رکھیا، آسی سوال کریے بھئی ایسے دیں قرآن یاد آئے یا کہ دیں پہلے بھی کھولے آنے؟ تو اے جڑا کم پہ ہوندہ ہے، خدا ہر دیاں دھیاں دے مقدر بلند نیک فرماوے۔ یہ جڑا سر تے قرآن رکھیا جا رہے ایک کیے پچھلی زندگی جڑی وہ ساڑھی بیٹی 15 20 25 30 40 سال گزاری ہے، کیا اس زندگی وچ بھی اس قرآن دا کوئی کردار زندگی وچ رہا ہے یا صرف جدو جنج ٹوری ہے اس سے لے یاد آیا ہے؟ کہ جی اگر اس بچی دی پوری زندگی وچ بندے آتے ہیں اس لئے قرآن یاد آیا ہے، جس لئے رخصتی دا ٹائم آ گیا ہے، تو دھوکہ کس نال کیتا ہی؟ دین نال یا قرآن نال؟ جواب منگنا دھوکہ کس نال؟ قرآن دے جو حوالے کیتا ہی، قرآن دا سایہ دے کے بھائی ان میرے حال غور کرو، بڑی قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، تے جڑا مسائب ذمہ لگے ہے وہی گھنٹے دا ہے، یہ تو میں بس سفر ڈھیر سارا کیتا ہے، کوئی میسیج دے کے جانا چاہنا، راہ بھی باندھ دیں، واپسی دے راہ باندھ دیں۔ آج بندے نو پرانے راہ پہ کام موندن، اب موٹر ویت جڑے ہل گیا نا، آج پرانے راہ کام پہ موندن، تے پرانے راہ دا جس نو پتہ ہے نا او راہ بند جئیں تے بھلی نہیں پہ پوندا۔ بندے ایسے طرح آج دین دے ناتے بندے ہم موٹر وے بنا لئیے، کوئی پوچھ پردیت ہی نہیں ہے، جتنی مرضی سپیڈ نہ لگا، جے اگر راہ بند ہو جاوی نا دین جس نو موٹر وے ملا بنا چھوڑیا ہے، کسی دین دے ایسے پرانے وارث تو راہ پوچھ جڑا سارے راہ دین جانتا ہوئے۔ قرآن سارے قرآن میں مسلمانوں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات اعلیٰ صفات جیسے نمے دین نمیاں بدعتاں خدا باد ارشاد ہے، بسم اللہ خدا باد ارشاد ہے۔
جو دین دی بنیاد ہے، جو دین دی جڑ ہے، جو دین دی اصل ہے، جو دین دا محافظ ہے، جس دین اتے مہر لائی تے دین کامل و اکمل ہو کے تیرا میزان تلنا ہے مسلمانہ، ایک دھوکھا کس نال ہویا ہے؟ اس قرآن دا کردارے نہیں کہ ٹردی دھی دے سر تے صرف چھان کر، اے جدو جم پوینا ان رکھی قرآن دی چھان ہے۔ بولو میں حق آکھ رہے ہیں مسلمانوں، بولو میں بڑی گل کر رہے ہیں دین نے، مل کے نعرہ حیدری۔ ایک دن نال کی ہوئے گئے تو رسم اے رسم اللہ بیٹی عطا کر دیتی ہے، رب بڑا کرم کیتا ہے تیرے تو مسلمانہ، جے رب دھی دیتی ہے، بڑا پیارا ہے تو رب نو، اس تیرا رزق، تیرے دکھ سکھ، تیرا عجر و صلاح کل شائن قدیر نے ودھا دیتا ہے۔ مسلمانہ ہے تیرے ذمے کہ اس دھی دی پرورش جڑی ہے وہ قرآن دی چھان ہیٹ کر، کھول قرآن بیڑے وچ۔ جس قرآن دا رول زندگی دے اندر ایسا ہے کہ مکمل اسوہ حیات ہے، مکمل آئین ہے، مکمل قانون ہے۔ اس بھلی پان آلے معاشرے میں جتھے فرقیاں دی بھرمار ہے اور ہر فرقہ اپنا راگ الاپ رہی ہے، پہلی گلتے ہے بھی اللہ فرقیاں دی سمجھنا میں کی آکھ رہا ہوں۔ ایسی آواز اسا اپنی زندگی وچ ممبر تو نہیں سنی، شاید کدیں ہوئی ہوئے تو ساڑھے تک نہ پہنچی ہوئے، لیکن رب توفیق دیتی ہے۔ سنو مسلمانوں میں کی آکھ رہے ہیں، فرقے دی ممانت کی تھی اللہ نے قرآن وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا میری رسی نو یعنی دین نو مضبوطی نال نہ پہ آئے تے فرقہ نہ ہو جوے آئے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے تو کسی فرقے دا حصہ بڑھنا چاہتا ہے تو لگتا تو انجی ہے بھئی وہ قرآن دی مخالفت کھلوتا ہے۔ اگر تو تے میں مسلمانہ خدا پناہ دے وے کسی فرقے دا شکار آج کسی فرقے دا حصہ تو اللہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، واضح قرآن دی آیت ہے، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ نہ ہو جانا۔ اور اس کے علاوہ بھی فرقے تے لا تعداد آیات قرآن حکیم دے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اپنی رسی لمکا دیتی ہے فرقے آلیاں۔ اللہ دی رسی نو لکاؤن واسطے سجے کھبے اتنی انہاں رسیاں لمکا دیتیاں بے وچوں پتہ ہی نہ لگے بھئی اللہ دی کیڑی رنگ روپ بھی ہکو جیا، اذانہ بھی سارے دین کلمے بھی سارے پڑھ دین، احکامات دین بھی سارے پر راہ وکھرے وکھرے۔ میں آکھے نا کسے پرانے بندے جنہاں پرانے راہ دا پتہ ہے، اصل راہ دا پتہ ہے، یہ مڑ راہاں چو راہ بن دین، سڑکاں چو سڑکاں نکل دیاں۔ یہ کسے پرانے تو پوچھ، کسے اس تو پوچھ جیڑا ایسے بیڑے دا فردے، کسے ایسے تو پوچھ جس دا خون محمد نہ رلدا ہے، کسی ایسے تو پوچھ جس کی تاثیر محمد نہ رلدی ہے، کسی ایسے تو پوچھ جس دا علم محمد ادا کرتا ہے، کسی ایسے تو پوچھ جیڑا طاقت مصطفیٰ علی رکھدا ہے، عزت محمد علی رکھدا ہے، چہرہ محمد علی رکھدا ہے۔ خاتنوں پہ مسلمانوں جو تو فرقیاں دا کام شروع ہون لگے تے بندیاں سادے کے آل محمد کروا کے پوچھے، اے مولا وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے؟ سادے کے آل محمد فرمایا وہ میرے جاد محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک حضور اللہ مقام اللہ مسلمانوں سارے مسئلے حل ہو جائے۔ علی ولی اللہ را حیدری، سارے مسئلے حل ہو جائے اور بعد میرے بھائیوں جواب مل جائے گا۔
لا تعداد جتنے معاملات ساری زندگی میں آ رہے انسان قرآن تو دور کر دیتا گیا، لوڑ ہی نہیں ہے۔ اے مولوی صاحب دے ذمے، اے درس والیاں دے ذمے قرآن دیرے تے کیڑی لوڑ ہے قرآن دی؟ ڈیرے تے کیڑی لوڑ ہے قرآن دی؟ ویڑے کیڑی لوڑ ہے قرآن دی؟ ہے بہانے مسلمانہ رب مکا دیتے نہیں۔ میرے سمیت اپنا اپنا گھر الماری باری سارے یاد کرو، رب دا کم ہے قرآن ہاتھی بنا کے تیرے گھر تائیں اپڑا دینا۔ اور اپنی چار پائی، اپنی کرسی، اپنے قالین تو اٹھ کے اس الماری تک جانا تیرے تے میرے ذمے، جس سے چے واضح مبین روشن ایک کلام موجود۔ کتاب اللہ ہے، اللہ دی کتاب کھول بندے آئے سن۔ زندگی وچ بڑا اہم معاملہ ہوندہ ہے حکم دا۔ فلاں بندے آتے ہیں جی فلانے دا حکم ہے، باپ دا حکم ہے، علاقے دے فلاں بندے دا حکم ہے، ریت واسطے سردار دا حکم ہے، مرید واسطے پیر دا حکم ہے۔ حکم ہوندہ ہے آلہ دا، جڑا منصب بلند ہوئے، جڑا شان رتبے بلند ہوئے۔ اکثر بندے دو بندے سامنے بیٹھے ہیں، دعا نو ایک دوے دے معیار دا پتہ ہے، تو ایک آدھا جو ایک عرض آئی تو دعا دا حکم کرو، اگلا آدھا جی نہیں حکم نہیں عرض ہے، ان پتہ ہے میں کیا۔ مرید واسطے پیر دا حکم میں لا تعداد، تساں بھی لا تعداد معاملے ویکھیں اپنی زندگی میں، جدو پیر حکم کرتا ہے جھگڑے مک جاندے۔ 302 دی صلح ہو گئی ہے، کیوں جی پیر صاحب آ گئے، انہاں حکم کیتا ہے بھری پرے وچوں نہ آکھیا بھئی یہ پیر صاحب آ گئے تے انہاں دی موڑی نہیں جاندی۔ یاد رکھے جوانوں، مرید واسطے پیر دا حکم ہے، تے جس نو پیران دا پیر آتے نا او علی ہے۔ علی دا حکم کی ہوئے گا؟ کڑی میرے نال علانی ہے سارے مسلمانہ حیدری۔ اے مسلمان صلی اللہ محمد والے محمد، مسلمان جس دے آکھن تے قتل معاف کر دیں دے نا، جس دے حکم تے او پیر ہے، مرشد ہے۔ سارے فرقے کسی نہ کسی حوالے نال پیران نال جڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے راہ، اپنے اپنے پیر، سارے فرقیاں دے اپنی اپنی جا، اپنی اپنی سفارش دی جا، پل صراط تو کہ میں لگنا ہے، میزان چو کہ میں بچنا ہے، پروگرام سارے ہی بنا کے رکھے ہویا ہے۔ لیکن اہمیت قرآن دا سرے آئے، سارے پیر جس پیر دے حکم دے تابع نہ۔ یار میں بڑا بڑا سچ بولے ہیں، اے سارے پیر جس پیر دی خوشبو واسطے دریامت کھلو کے چلا کٹ دیں، اے سارے پیر جس پیر دی صرف ایک جھلک تے دیدار واسطے ہزاراں میل زندگی وچ پیدل سفر کر دیں، تو اس دے ایک دیدار تے جانوار دیں دیں، اس پیران دے پیر نو علی آد دیں، جس دا حکم اہمیت قرآن دا چل لگا کہ قرآن دی اہمیت کی ہونی چاہی دیئے، مرید اتے پیر دا حکم تے پیران اتے علی دا حکم بڑا۔ یاد رکھی مسلمانہ تے او علی جس تے پیر سر وار دین، او علی جس تے حکم تے سر دھارتی بازی لا دے اور محمد مصطفیٰ قرآن کی ہوئے گا، قرآن کی مل کے نعرہ ہے لری۔ او علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس دے ایک اشارے تے بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، اے جنگاں آکھڑیاں نہ چونے بڑے سوکھے، حق دے مارکے وچ اللہ کل شین قدیر دی نصرت وچ پیڑے چ کھلونا، اللہ دے دشمن نو للکارنا تے مڑ مارنا،
مڑ ہر جنگ دا صحرا چہرے علی دے اتے سجے ہوئے نظر آنا، او علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس دے امر دا، جس دے حکم دا، جس دے آرڈر دا، حکم دا پابند نظر آوے، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے نوجوانوں یاد رکھا ہے، او محمد جس دے روب دوں 63 سال دیاں راتاں میں نیندری نہ کرے، اس کو اللہ کل شاعر قدیر آتے۔ او اللہ اس قرآن اپنے قوانین لاگو فرما رہے ہیں مسلمانوں۔ قرآن نظر آیا، قرآن کس مقام تے جڑا حضور فرمائے کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اطرت اہل بیت۔ اطرت اہل بیت ڈھیر سارا کام ہویا ہے، ہو رہا ہے، ہوئے گا، کریں گے، کر دے رسائیں، لیکن جس حصے نو فراموش کیتا جا رہا ہے صرف کیوں اگر یہ حصہ اتے آ گیا تے پول کھل جانے۔ ڈر اس نو ہوندا ہے جس کسے تو 150 لینا ہوئے تے جڑا آپ ہی بنڈا نہ لے، آئے 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 ان کے ڈر اس کا حکم کرنا ہے۔ حیدری اس وجہ تو قرآن نے مشکل آگ کے سبجیکٹ یہ لیدہ کر دیتا بھی یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کھول مسلمانہ، قرآن دے اندر تیرے رب دے کچھ حکمیں، بندے تے خدا دے درمیان جڑا رشتہ ہے وہ اطاعت ہے۔ نئے مسلمانہ دے گھر جم پہ آن زندگی میری اپنی مرضی دی ہے، یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ نال دھوکہ ہے، اپنی قبر نال دھوکہ ہے۔ اور یہ دو ٹائپ دے مسلمان اس وقت اس دنیا دے اتے آباد ہیں۔ ایک وہ مسلمان جڑا اللہ نو بھی مندہ ہے، حضور نو بھی مندہ ہے، قرآن نو بھی مندہ ہے، پر زندگی اپنی مرضی نال۔ نیند تے قبضہ نہ اللہ دا ہے، اس مسلمان دی نیندر تے قبضہ نہ قرآن دا ہے نہ حضور دا ہے، اپنی مرضی نال۔ قرآن ہے، حضور دا حکم ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، پر سونا بھی اپنے ٹائم تے اے ہے مسلمان ہے۔ خدا نہ کرے تیرا میرا شمار انہاں وچ ہوئے۔ اللہ نو بھی مننا ہے، حضور نو بھی مننا ہے، کم سارے مننے جڑے دین وچ ہوئے، پر زندگی تے کوئی قبضہ نہیں دین دا۔ اللہ دی مسلمانہ تیرے تے تیرے رب دے درمیان جڑا اصل تعلق ہے وہ بندگی ہے، بندگی۔ ورنہ ملحد بھی اسے دی مخلوق ہے جس اللہ نو نہیں منیا، اسے دی مخلوق ہے۔ علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے منبر تے بیٹھ کے اعلان کیتا، فرمایا دین ایک رسم رہ جائے گا، قرآن ایک خط دے طور تے رہ جائے گا۔ آیتہ لکھی ہوئی ہیں قرآن دیاں، بس لکھی ہی ہوئی ہیں۔ قرآن دے میزان اچ، قرآن دی ہر آیت اچ مسلمانہ کدی اپنی زندگی نو نال نال پڑھیا کر تے نال نال قرآن دی آیتاں چ اپنے آپ نو تولیا کر بھی تو کتھے کھلوتا ہے۔ جے قرآن جھوٹیاں تے لعنت ہو رہی ہے تو ذہن اچ رکھ کسے ہک تے نہیں ہو رہی۔ ظالمین اتے اگر سختی ہو رہی ہے تو کسی ایک ظالم تے نہیں ہو رہی ہے، ساریاں تے ہو رہی ہے۔ تیرا اور تیرے رب دے درمیان مسلمانہ جڑا تعلق ہے وہ اطاعت دا ہے، وہ بندگی دا ہے۔ کھول قرآن، اس قرآن نو کھول، اس قرآن دے اندر کچھ ایسے حکم ہیں جنہاں دے جو ایک یا دو دا میں تذکرہ کراں گا۔ اتنا اہمیت قرآن اگر تو اجاگر کر لیا تھوڑا جا معاملہ تو انشاءاللہ تو خود قرآن دے میدان قرآن دے متھے لگو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، خود قرآن کھولو۔ قرآن ہادی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن چشمہ ہدایت ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن چراغ ہے، قرآن
قرآن لا زوال ہے، قرآن بے مثال ہے. کھولو قرآن نو مسلمانوں، رس دے اندرو پڑھ او کم جڑے ان پسند نہیں. جڑے رب نو نہیں پسند، اگر تیرا تعلق تیرے رب نہ لے. سب تو پہلا نمبر اللہ دا ہے. کلمے وچ بھی پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، پھر علی ولی اللہ. اطاعت وچ بھی پہلا نمبر قرآن کھولو. اطاعت وچ بھی پہلا نمبر اللہ دا. آتی اللہ جزاک اللہ واتی الرسول واولی الامر منکم. ولایت وچ بھی پہلا نمبر اللہ دا ہے. خدا باقی یاد رکھے. جس اللہ دی ولایت نو نہیں منیا اندے نال علی دی ولایت کی گل کرنی. اے کوئی بازار وچ رکھ کے ویچن والا سودا نہیں بھائی. علی دی ولایت کوئی ناریاں دے لالچ وچ نہیں پڑی جاندی. علی دی ولایت واسطے معیار پرکھے جاندے. یاد رکھے مسلمانہ، ہر بندے نو ایک کچہری، اے مقام، اے عزت، اے رفت، اے مقام ہر کسی نو نصیب نہیں ہوندا. اللہ کرم کرے تا محمد ہی سمجھ ہوندی ہے. اللہ کل شاید قدیر پاس کرے اپنے چھاننے جو گزارے بندے نو پاس ہو جاوے. آنکھ الہی ہوئے، سما توحیدی ہوئے، زبان توحیدی ہوئے، لنگر الہی ہوئے، سوچ الہی ہوئے. پھر اللہ اس کو محمد مصطفیٰ جیسا ہادی عطا کرتا ہے. پھر اس کی 23 سال بہا کے محمد مصطفیٰ اس الہی بندے دی تربیت کرتے ہیں. اس رو دستے اٹھنا کی نہیں، سونا کی نہیں، کھونا کی نہیں، مال کی میں کمانا نہیں، خرچ کی میں کرنا نہیں، نکاح کی میں کرنا نہیں، اولاد کی میں تربیت کرنی ہے، ہمسائے کا سلوک کی میں کرنا نہیں، بہنا بھراون المعاملہ کے کرنا نہیں، ماں باپ بڑھڑے ہو گئے تو تیرے ذمہ کی کام ہے، رزق کی میں بننا نہیں، زکات کی میں دینی ہے، خمس کی میں دینی ہے. یہ 23 سال لا کے محمد مصطفیٰ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، تولہ، تبرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہنچا کے تے جدو یقین ہو جاوے میں حق پہنچا دیتا، مڑوں سے بندے کو لکیر کھلار کے موڑا دل من بن کو مولا. پھر اس ولی جیسا امام عطا اللہ ہے. میں یاد شناخت کر بندیا علی ولی اللہ نعرہ حیدری. اتھے رب دے حق آ گئے، علی دا کون دیندہ ہے. اللہ اکبر جل جلالہ. اتھے اللہ دے حق آ گئے. جس دا حق ڈھیر ہے، جس دا معاملہ وڈا ہے تو پہلے اس دی بات کیتی جائے گی نا. جڑا سب تو بلند ہے ایتھے رب دا ہی حق ماریا گیا. رب دا تو اس دے حکم کھولو قرآن پاک تو لا تعداد حکم. میں ایک دا تذکرہ کردہ اور ٹاسک دے کے جاننا جوانہ نو، چیلنج دے کے جانا عالم اسلام دے جوانہ نو کہ تُسا اس دے ریسرچ کرنی ہے. اس دے اتے تسی ٹائم موبائل ویکھو، روز 2-4 گھنٹے خدا تو کرم رکھے ہمیشہ 10 منٹ روز تسا اس ٹاپک دے اتے ریسرچ کرنی. خود کرو، اللہ تو عقل دیتی ہے. اس عقل نو تھوڑا استعمال کرو اپنی قبر واسطے، اپنے معاشر اور حشر واسطے، اس وڈی کچہری واسطے جیڑی بچیاں نو بڈھا کر دے گی. جتھے کوئی رشتہ قرآن، جتھے کوئی رشتہ دار کم نہیں آئے گا. جتھے کسی دی سفارش کم نہیں آئے گی مگر اس دی جس نو اللہ اذن دے وے. جتھے ترے دے پیاس دے پھندے ہونگے، سورج اپنا منہ مخلوق خدال کر لوے گا، زمین مثل انگارہ دے ہوئے گی. اس کچاری واسطے
اس چیز نو سوچنا ہے اللہ دے دا حکمن میں کڈن صرف قرآن چو فیلال جنان دے چو پہلا ایسا ہے جس دی سب تو زیادہ اللہ فرمایا بھئی سارے گناہ معاف کر دے سا، جو بھی تو گناہ کیتا سورہ نساء دے اندر جو بھی گناہ کی تو معاف کر دے سا، اے معاف نہ کر سا ایک اے میری بارگاہ لے کے نامی او اے شرک۔ مسلمان بول میرے لال میں تیرے رب دی گل تیری بارگاہ کر کے جا رہے فرمائے معاف نہیں، اس تفسیری سرچ کر لو، اس دے اوتے تسی تحقیق کرو اپنی مسلمانوں، اس اوتے دائرے تحقیق تھوڑا وسیع کرو۔ فرمائے شرک معاف نہیں ہوئے گا، جیسا گناہ بھی ہویا معاف کر دیاں گا، اس دے علاوہ لیکن اگر تو کسی نے میرا شریک ٹھہرایا، اللہ اکبر، خدا بات ارشاد رکھے، قرآن دی جو تو مننی ہے نا تو ڈھیر سارے نتارے ہو جانے۔ قرآن دے میدان جدو سونا ہے، جدو قائم آل محمد علیہ السلام ظہور کرنا ہے نا مسلمانوں، بہت ساری روایات دے اندر یہ چیز موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ بندیاں مولا دا قانون ویک کے آکھنا ہے بھی یہ تو لگتا ہے کوئی نواں دین لے کے آ گئے، یہ لگتا ہے کوئی نواں دین آ گیا ہے جس اتے سانو آکھیا جا رہا ہے کہ عمل درآمد کرو۔ ان دی وجہ کی ہے چونکہ اصلی دین خدا دی حالت اتنی بگاڑ دیتی جاسی، مولا دین نواں نہیں لے کے آنا، دین ہوئی ہے جو اللہ دا ہے، جس تے محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے، 63 سال دی زندگی ہے، امیر المومنین دی زندگی ہے، اصحاب با وفات ہے جس اتے خون ہے، جس اتے آل پاک دے پاک خون دے قطرے جس اتے موجود ہیں، بلکہ خون دیا نہرہ موجود ہیں، دین ہوئی ہے، پر حالت اتنی بگاڑ دیتی جاسی دین دی۔ مسلمان حالت کی ہو گئی ہے بھی آج بندے نعت بھی تبلے سوا نہیں سن دے، منقبت خان بھی ہون تک قصیدے بھی مولا دے، نوح خان صاحبان ڈھیر سارے جڑے بالکل پورا انسٹرومنٹ لے کے میوزک والے سارے واگے نے دے، آہستہ آہستہ رچاؤ اتنا ہو گیا جڑا ایک ادھا بندہ بولدا ہی ہنوں بھی یاد ہے فلانا لویا ہے ذرا رچاؤ، ہولی ہولی احکامات دین جنان دے جنان نہ قرآن اون کردہ ہے نہ اللہ دی ذات اون کر دیئے، جنانوں نہ اسلام تسلیم کر دے اور ساڑھا حصہ بن رہے ہیں۔ 10 سال پہلے کسے بیٹی دے سیر تو تلا لتھ ہویا تو شادیاں شیر کج لیں دے، ہن رواج ہن سارے نے پتہ ہے بھئی ہن زمانہ ہو رہے، آکھن آلے یا ہونج مر گئے، منع کرن آلے اسلام دی راہ دسن آلے یا ہونج مر گئے، جڑے باقی انہاں دی اہمیت اتنی ویڑے کم کر دیتی گئی ہے، انہاں دی اہمیت اتنی کم کر دیتی گئی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوندہ۔ تو اس شرک تے تحقیق دا میدان کھولو، خود کھولو مسلمانوں، کوئی رعایت ہوندی نا، میں سب تو پہلے اس کا تذکرہ نہ کردہ، اس ستے تیری میری نجات ٹکی ہوئی رب دے سامنے، رب دے سامنے جو تو تے میں پیش ہونا ہے تو خالق فرمانا ویکھیں دی زندگی ویچ جے اس شرک نہیں نہ کیتا ان دے سارے ہی معاف کر دے۔ اور اگر شرک کیتا ہے، اگر شرک کیتا ہے تو فرمایا میرا بھی ارادہ ہے کہ میں انسانہ نال اور جنہ نال، شرک دی ایک معمولی جائیے ایک بنیادی جی مثال پیش کر دینا، خدا دے ہوندیاں خدا نو من کے کسے نو خدا مننا، خدا نو من کے کسے نو خدا مننا یا کسے نو خدا تصور کرنا یا کسے نو خدا لکھنا،
روز ایسے قصیدے ربائیاں آئی ہوں جس سے لفظ خدا لا تعداد جگہ تے استعمال ہو رہا ہے. آئمہ نہیں آکھیا نہیں ملے گا محمد و آل محمد زندگی نہیں ملے گا محمد و آل محمد زندگی مسلمانہ کدہ یہ نہ اپنے آپ نو آکھو بے اسی خدا یہ مڑکون آ گیا جس اپنی قلم دے نال صرف اپنی داد دینا لے بھی ایڈی داد دے چھوڑی بے جیڑا ایک دعویت کوئی سنا نالا بیٹھے ہو سمجھے ناندہ کی دئی ہے ساری محنت رائے گاہ ہو گئی بانی دا سال دا خرچہ لوگاں دی آمد و رفت سارا معاملہ ختم ہو گیا جدو معیار ہی ختم ہو گیا جدو شرک ہو گیا لفظ خدا اور بلکہ بندیاں نوی ساڑھے جیاں بندیاں نوی توڑے میرے جے بندیاں نوی گناہگار کرن والی گل لے جیڑی حد تے سانو جان دا حکم ہی نہیں جتو تک عام بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اس پاس سے بھی یہ ذہن لے کے گئے انہاں دی زندگی وچ کدی تو آ کے ویکھ دنیا دے بادشاہاں دنیا نو ماریا بھی سانو رب منو سانو خدا آکھو بندیاں نہیں آکھیا اینا تا ماریا اینا بندیاں خدا منیا علی تا ماریا میں نہیں خدا خدا او علا کل شاید قدیر ہے جس کو جھکنا علی کی زینت ہے جس کی بارگاہ میں کھلونا علی کا شرف ہے جس کی بارگاہ میں سر رکھنا علی ابن ابی طالب کی زین و زینت ہے فرمایا علی ابن ابی طالب کا ناز ہے کہ او میرا خدا ہے میرا فخر ہے کہ او میرا خدا ہے یاد رکھیا ایک بندے آگے یا علی ابن ابی طالب ماریا نے مر ماریا نے ٹکڑے کیتا نے جس کو خدا آکھے آگ جلا کے سوا کر دیتا نے علی ابن ابی طالب ارشد پاس سے منہ کر کے فرمایا ہم خود کو نہیں ہم اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں ملکہ حیدری اللہم صلی اللہ آئیے بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر مولا علی مدد ہر گھڑی ہر پلک جناب سید علی حیدر بخاری خدا آباد اور شاد رکھے نگاہ بات تو محفوظ روین مولا دے مدہ خان خدا ہوئی ہے گلنا کو بڑیاں کرنوں پر کدھیں موڑنا کوئی شکار پہ جاوے اور کو جا بھی مت کرو قرآن دے میدان خود پر رکھ لاؤ محمد والے محمد دی زندگی دے فرمان پرکھو اس دی چھٹی نہیں ہے منہ تے مار دیتے جان گے عمال ہی کو رب دی رحمت دی امید ہے او بھامے او صلاح کل شہن قدیر دی ہوئے بھامے شکل مصطفیٰ چھوئے بھامے شکل مرتضیٰ چھوئے اللہ دے عاشقہ دی کسے تصویر چھوئے امید اس دی رحمت دی ہے تیجے اس سی دربار جو کٹ دیتا فرمائے ہر گناہ معاف کر دے وگے پتہ ہی کہ دو چہرے میں جو ہر وقت نور کیوں نکلتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام جدو کفر دا شرک دا معراج آئی عروج آئی مکہ وچ ہر وحڑے دے اپنے اپنے بوتان اس وقت بھی یہ چہرے اس علا کل شاعر قدیر تو علاوہ کدھے جھکے ہی نہیں کرم اللہ وجہ تاک ہے جاندہ امیر المومنین دے چہروں کے پوری زندگی کسے بھی جھوٹے کے جھکے نہیں تہیو کعبہ تہیو فتح مکہ 10,000 دے لشکر نال جدو پاک آمنہ دے چند قدم رکھیا حرمت آقا علیہ السلام نے بتا تے نگاہ کی تھی حدیث دے جملے ہاتھ چھڑی آئی تائیدار مدینہ دی فرمایا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں قرآن پاک دی آج پڑھ دے ہر بت دے منہ تے چھڑی رکھ دے. ایک روایت ہے جس تے چھڑی رکھ دے نو ڈھائے جاندا ہے. ایک روایت بلند آواز کر کے فرمایا میں محمد دی مرضی اللہ دے گھر نو بوتا تو پاک کراں شرک تو پاک کراں. پر وہ ایک بندے آ کے آگیا یا رسول اللہ دے اجازت ہوئے تے میں بھننا. محمد فرمایا جس پوجے ہوئے نا وہ بھن نہیں سکتا. کوئی بنسی میرا نبی نہ چکیا نہ ہوئے. علی ولی اللہ نعرہ حیدری. اے اللہ دے سوا نہیں جھکے کسی اگے. اے اللہ کل شاہد قدیر دے سوا اے محمد اس تے تحقیق کر لو. اس نو کھولو اس دائرے وسیع کرو. کیا کہتے ہیں؟ دوسرا فرمایا ماں باپ دی نافرمانی نہ کرنا. یہ اللہ دے حکم ہے انہاں پلے بننا انہاں دے اتے ہی پوچھ کو چھوڑنی ہے ساری زندگی دی. ماں باپ دی فرمایا نافرمانی نہ کرنا. ادھے وقت ویڑے چ لگ جاندے ہیں جدو ماں پیو راضی ہو جاندے ہیں. جدو اپنے گھر چ نکل دیا ماں راضی ہے باپ راضی ہے سمجھ اللہ راضی ہے. ورنہ ایسے ہی معاشرے وچ کلمہ پڑھن والے تے باپ دے قاتل مل جان گے ماں دے قاتل مل جان گے. قرآن تو دوری ہے ائمہ اہل بیت تو دوری ہے ائمہ تحریم تو دوری ہے. فرمایا ماں باپ دن ایک دوسرا حکم ہے ہر حال. اور فرمایا اف تک بھی نہ کری. کافر بھی انتہیا کری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس غزوہ واسطے تیار ہے. ایک جوان بھجدا ہے ہاتھ تلوار زرہ گھوڑے دی واگ ہاتھ. یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے تواڈے ہم رکاب ہو کے اللہ دے دین واسطے لڑن دی تے میں بھی نال لے جاؤ. تے میری شدت آپ اندازہ کر لو کہ میں ضعیفہ ماں گھر چھوڑ کے تواڈے نال جا رہا ہوں. ماں دی عظمت ویکھی. حسنین دے نانا فرمایا تے کرنا کی چاہنا ہے جہاد. ثواب جہاد دا کیڑے دا جڑا تواڈے ہم رکاب ہوئے. فرمایا ماں دی خدمت کر وہ اجر ملے گا. ہائے ہائے زندہ باد حیدری. اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی علی محمد و آل محمد و اہل قدوہ. نماز ادا کر رہا ہے باپ بلایا ہے. فرمایا باپ بلایا ہی چھڑ نماز گل سن پیو دی. باپ دی جا کے گل سن واپس آ دوبارہ نیت کر پھر نماز شروع کرو. جڑی چھڈی ہے نہیں پوچھاں گے بلکہ اس دا اجر دیواں گے. تے فرمایا تے جے اگر ماں بلاوی نہ ماں تو فرمایا اوتھے نماز چھڈ جا ماں دی گل سن. ماں دی گل سنن تو بعد جتوں چھڈی ہے نہ اوتھے شروع کر دے. اسلام میں یہ خوبصورتی ہے تیرے دین دی. ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے بیلی گنیاں پورے نہیں ہوندے. اتنے دوست ہیں کیا فائدہ ایسی سنگت دا جتے ماں ناراض ہے باپ ناراض. کیا فائدہ ایسی آؤٹنگ دا ایسی سیر دا ایسے خرچے دا ایسی پارٹیاں دا جتے ماں مریض ہے جتے باپ مریض ہے جتے باپ نو اولاد دی ضرورت ہے جتے ماں نو اولاد دی ضرورت ہے جتے ماں نو تیری خدمت دی لوڑ ہے. ختم میرا بیان جب کہ شروع ہی نہیں ہویا. تیسرا خالق فرمایا قتل نہ کرنا. کل بھی کدائیں قتل ہوئے حسین جڑا کل ہویا اس پرسو سوچے ہے. پرسو سوچے ہے گزشتہ پرسو سوچے ہے تاں کل قتل ہویا ہے. قرآن دا حکم ہے مسلمانہ. اللہ فرمائے قتل نہ کرنا کسے ایسے نو جس دا خون نہ حق ہوئے جس دا حرام کیتا ہوئے ایسے نو قتل نہ کرنا. اے اللہ دا قرآن حکم ہے سوچنا بھی نہ کسے دے قتل دا. جس دا مارنا جس دا قتل کرنا جائز نہیں ہے
فرمایا اس دے قتل دا ارادہ نہ کریے. تیسرا حکم قرآن ہے. چوتھا تے اہم حکم ہے فرمایا یتیم دا مال نہ کھانا. یہ اللہ دے حکم نے, اللہ دیاں حداں نے, انہوں نہ کراس کریں. یتیم دا مال نہ کھانا. ایک بندے یتیم دا مال کھاتا ہے, مسجد نبی وچ آئے, تاجدار مدینہ دی نگاہ پہ فرمایا کسے جہنم دی آگ نال بھرے آیا پیٹ ویکھنا ہوئے تو اس بندے دا ویکھ لو. کوئی اب ہمسائے نال میں لڑ سکدا, خدا پناہ دے وے, کسی ساتھی نال لڑ سکنا, خدا پناہ دے وے, گھارے تے لڑ سکنا, پر میں اپنی نجات نال کیویں لڑ سکنا, کیویں قبر نال؟ تو یہ ظالمین دے اعمال ویکھ کے لگدا ہے کہ انہاں دا یقین ہی کوئی نہیں رب تے, انہاں دے کان کوئی اللہ ہے ہی نہیں. یتیماں دا مال کھاؤن والے, یتیماں دا حق کھاؤن والے, حقدار دا حق مارن والے, ظلم و جبر دا بازار گرم رکھن والے, انہاں دا یقین ہی کوئی نہیں رب تے, اور انہاں دے واسطے واضح اعلان کیتا الا کل شیء قدیر قرآن حکیم ہے. فرمایا کیا سمجھدے نے ایویں چھوڑ دیتے جان گے؟ جدو یتیم دی گل آئیے خالق اور فرمایا کسے یتیم نو جھڑکی نہ. ڈھیر سارے بندیاں دی ہائے نکل گئی ہے. ہائے کیوں نکل گئی ہے؟ لگتا ہے کوئی یتیم تواڈے ذہن وچ آیا ہے. آقا علیہ السلام فرمایا کسی یتیم نو ماری نہ, جو مارنا میں پوی نہ تو منہ دے نہ ماری. اللہ ہائے قبول فرماوے. بڑی ہائے دستی ہے کوئی یتیم ہے جتا منہ زخمی ہے. بچیوں بڑی بھی ہائے دستی ہے کوئی یتیم ہے جڑی ڈھیر ساری زخمی ہے. بڑی ہائے پہ دستی ہے کوئی یتیم ہے جتے چھڑانا والا کوئی نہیں. ہائے کرنا لیا تیری ہائے پہ دستی ہے کوئی دھیے جڑی پیور ملا دیئے اتنا ماریا نے میرے رخسارے میں رکھ موجود ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, ہائے کر کرنا لیا. بڑی ہائے پہ دستی ہے کوئی مجھے دھیے جڑی رو رو کے پیور پہ دستی ہے بابا تیرے قاتل اتنا ماریا ہے میرے چھڑایا کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ ہائے قبول فرمائے. بھائی منور حسین جڑا حکم دیتا ہے انہوں بہت لمبا مصائب ہو جائے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی تو ضرور سن ویسا. پچھلے سال بھی حسین نے تھوڑے جے دو پڑھے آن. اس ذکر دی تاثیر مقدی نہیں ہے. ایک دو کھور اس بی بی دا سن اللہ کہ میں دعا دے ماں ممبر حوالے کرام سیداتے دے. آئے کار کرو نہ لیا سارے ہم جڑی دیر زخمی ہے نا. آئے 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 جس کا نام آوے تے ازاداروں دے ہاں پھٹ جاندے. ان دی عمر 4 سال ہے تے پھجایا 1600 میل. بھلا ہائے کرنا لیا. میں دعا پہ مانگتا عزت قرآن نہ صدقہ خدا علی ہائے قبول فرماوے. کتنا ٹوریا نے جی 1600 میل, 1600 میل ٹوریا نے, 1600 میل. کدی اٹھتے کدی پیدل کدی پتھراں دے. تقریب کو جی ہو جے پہاڑاں جی ہو جے پتھراں جتھے اٹھ نہ ٹر سکدے. آئے کر کرونا لیا جتھے اٹھ نہ ٹرتے اٹھے بھجی گئی ہے یسرا کی بہن. پوری روایت پڑھ دے وہاں کوئی ازادار مر جائے گا بجائے گا بے رسی دا ایک سرا اپنے گالے جا دعا کافر دے ہاتھ جا. ہے کوئی ماتم کرنا لا جن ہاتھ جاؤ پیدل نہ ہو گھوڑے پہ ہاں. اور میں دیکھنا چاہنا کچھ کچھ علماء دے نوکر بیٹھا ہے قاتل مارتا ہے نا سجان تو نہیں بیٹی ایک گھوڑے آن بیٹھی ہے جن کالے کسی شریف کا سارا. روڈو کہتی ہے چاچا بار بھاوے تمہیں رول گئی ہاں.
میری آقا اللہ ہے قبول فرما دے رکھ میری آقا چل اپنے غم میں نہ رو سب تو زیادہ مسائب 4 سال دی زندگی تے ایڈے دکھ اے کسے 80 سالہ ضعیفہ تے بھی آ جاندے نا وہ بھی یہ بھار نہیں چاہ سکتی جڑی 4 سالہ دیئے زمانہ بطولہ دا ہے حسین دے سینے دا تعویذ ہے حالتیں ہو گئی ہے کربلا اتنا ماریا نے کربلا اتنا ماریا نے 12 محرم پھوپھی دے کول آ کے پیا دی اماں میں کسے نال نہیں بانا اولاد اللہ بندہ بدلے سوکھی برداشت کر سی اماں میں کسے نال نہیں بانا میں اس اٹھ پہ بانا ہے جس کے دوسرا بانا ہے ہاں اللہ کے بی بی عالیہ پوچھے سکینہ پھوپھی جان قربان کری لکھ بسم اللہ پر میرے نال کیوں بانے ٹھنڈا سا بھر کے پیا دی اماں کوئی مارے نہ تو تم چھڑا لیتی ہے واہ بھائی واہ 9 لاکھ سجاد مارے ہے تو سجاد چھڑا لے رہے شام غریبہ قاتل میں مارے ہے تو میں چھڑا لے رہے آخری اٹھ کے بعد سینالیہ نے پاک معصومان بہایا آپ بی بی پاک باندھ ارادہ کیتا تے شمر علیہ لان پیر جس ٹھوکر مار کے اٹھایا مستند روایت ہے اٹھا دیتا جب اٹھیا تو بی بی چیخے روئے معصومہ پاک بی بی عالیہ تڑپے بی بی فرمائے او اللہ دی لعنت تو بھی اٹھ بہا اے میری دھی تنہا میں کربلا تائیں معصومن اپنے نالہان اللہ کے لے آیا ہن تو شبیر بھی کوئی نہیں بہا میں دھی دے نال بہن دے ادالے ماس کیا دے نہیں اس کلیاں بہن ہے آئے کرنا لیا بی بی آدھی اٹھ بجنا ہے میری دھی تھان کو میں پتہ نہیں کون ہے جڑا برداشت کرے ہنس کیا دے اس کا علاج بھی میرے کل ہے پھوپھیوں دے سامنے اسے کا رسی چاہیے آئے کرنا لیا رسی کا ہک سیرا معصومہ دے ہک پیر نال بنے ہیں آئے کرنا لیا اٹھ دے پیٹ تو رسی کو لار کے دعا پیر بنے ہیں اور اٹھ بجنا آیا ہے تو رسی رگڑ کھاتی رہیے شام دے رات 2 بجے ویلا آیا ہے حسین دی سام زمین رہ گئی ہے آئے کرنا لیا قاتلہ سجاد مارے ہے تیرے پیو دی سام نے کدوڑی بابے دی سام تھا جاتا بابا بھیڑا محمد دے اٹھیا نہیں کپیوں نے رتا جو آواز آیا ہے سجاد رسی پرٹ گئی ہے سکینہ پھر دے مرحبا میں آتیا ہاں میری راحت کا نام سکینہ ہے سید الساجدین نے پاک مرحبا پاک سید الساجدین نے پاک سید عالیہ نو دسیا تو چھوٹی صدر کوئی نہیں پاک سید عالیہ نو دسیا پاک سید عالیہ کھلوتے اٹھ تو اے حوصلہ علی دیاں دھیانا کھلوتے اٹھ تو لتھی ہے انجی جمع عباس آئے کرنا لیا ہنیری رات دراک لے جنگل بھکشا دوڑی گلی دی تھی ساتھ ودی مار دیا ہے سکینہ کول مال اپنی بدی گئی جواب دے او میری رول گئی بچڑی جواب دے پیو سان دے پیا رو گئی جواب دے سجاد رو قاتل پہ مار دے گئی آئے کرنا لیا ہو جانی مجلس سے جملے تھے دیکھیات ہنگی پہ دی گیرنال ہنگی بیئے جس کا قادہ پرکے دے دھولے جھولیے 4 سالہ دی حسین دی بیئے سکینہ سٹی ہوئی آلیہ سامنے آتا جی کون ہے میری بیتے سالہ والی ہم نے والے آتی ہے اچھا نہ بول میں اوٹھی سمائیے اے کوئی مسائل سنا لالا رو کا جی کون ہے فرمایا سجان میں تیری بال رہا شام دا زندان رات روانا لے امام سجاد رات کو جانا لی بھائر سکینہ دا جنازہ کوئی بے بے آدھی ہے ارمان آدھوادی ہو گیا وعدہ دوانا لی زنداری
عبادت آجیے وے پیدیا آج وقت کون مر گئی سیدہ تجری مونار کنڈے چھٹ دیا میرے بھائن مر گئے ماتم کرانا جا کہ اللہ جناب تجارت کراج دکھائے تا کفن کوئی نہ وہ میلا پرانا چولا پھر گیا دیا کتنا غریب پھرا ہے کفن لو پایا رتڑوں کے سیدہ جا مسافر میں او مدینے دا میں تھے اتنے غریبی ہائے کفن دے جا اللہ رونا لے کربلا اللہ نجات نصیب فرما اللہ تو اللہ مقاج پھر اپنی علی دیا دیا بہ جاؤ آئے کر کے رونا لیا میرا اللہ جو مدینہ شفا عطا فرما جو بے بھارن بھر عطا فرما جو بے بھارن بھر عطا فرما اللہ تو گل شروع ہوئی اللہ تو گل مقامہ تیری میری کوئی میرا کھولے اسی سوڑی ببر بڑھنے کلمہ پڑھانا لیا جاری ہے قبر نہیں بنائے سجاد نشان مٹھایا ہے عرشال میں کیا تھا خدا بندہ گوار ہمیں رہیے درد شمر بولو ہائے بتائیں تو Hina kan, hai hina aku orang tapi tak